السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكسرة المہر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالی وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذکره أو تفرضوا لهن۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں، اس باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ۔ ایسے ہی اس باب کے عنوان میں یہ بھی رکھا کثرت المہری، کثرتی تاکہ زیر کے ساتھ یعنی جر کے ساتھ، یہ قول اللہ پر، باب و قول اللہ میں جو قول ہے اس پر معطوف ہے کہ اللہ کے اس فرمان کے بیان میں ہے، اور مہر کے کثیر ہونے کے بیان میں ہے، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصِّدَاقِ، اور مہر کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے اس کے بیان میں ہے، وَقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں ہے یہ باب وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اس کے بیان میں ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو پورا باب کا عنوان ہوا۔ امام بخاری اس باب کا جو عنوان پیش کیا ہے، آیت کریمہ پیش کی ہے، اس باب کو منعقد کرنے کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں، پہلے مقصد سمجھ لیجئے۔ تو امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت کا مہر یہ عورت کا حق ہے، اس کا مہر ہر حال میں دینا لازم ہے، کیونکہ وہ حق ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے حق کو خود ساقط کرنا چاہے تو وہ ساقط کر سکتی ہے، مثلاً اپنے شوہر سے یہ کہنا چاہے کہ میں نے اب مہر کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا، تو وہ ساقط بھی ہو جائے گا، لیکن ثبوت حق یعنی مہر کا ثبوت ہونا یہ ضروری ہے۔ ملک وضع کی حلت، ملک وضع کا حلت کا سبب تو نکاح ہے، لیکن ملک وضع کا عوض جو ہے وہ مہر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کے ملک وضع کے عوض اللہ نے مہر مقرر فرما دیا ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي أَزْوَاجِكُمْ، تمہاری بیویوں کے سلسلے میں تم پر جو ہم نے فرض کر رکھا ہے، جو مقدر کر دیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو حق مہر یہ عورت کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے نکاح کے بعد، یا اگر معجل نہیں ہے تو عند الموت یا عند الطلاق ادا کرنا یہ لازم ہے، عورت کا وہ حق ہے۔ ایک بات تو یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا، یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی باب سے۔ اور دوسری بات جو بالخصوص جس کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا، وہ دوسری بات یہ ہے کہ آیا کہ عورت کو کتنا زیادہ مہر دیا جا سکتا ہے یا کتنا کم دیا جا سکتا ہے، یعنی مہر کی اقل اور اکثر مقدار کتنی ہو سکتی ہے۔ تو اقل یعنی کم سے کم
اور اکثر یعنی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہو سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے اس باب کو باندھا ہے۔ تو یاد رہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے، کیونکہ امام بخاری مسلکن، مشربن، مذہبن شافعی ہے، اس لیے وہ اپنے مذہب پر یعنی شافعی مذہب پر دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ اقل مہر متعین نہیں ہے، نہ ہی اکثر مہر متعین ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا بھی مہر رکھنا چاہیں زوجین کی رضامندی جتنے مہر پر ہو جائے یا ان کے اولیاء کی رضامندی جتنے مہر پر بھی ہو جائے، اتنا مہر زیادہ سے زیادہ کتنا بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی حد متعین نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ رضامندی اگر بغیر مہر کے بھی ہو جائے، یعنی عورت اس بات پر راضی ہو جائے کہ میں بغیر مہر کے اپنا نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں دیا، اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے تو امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی مہر نہ ہو، یا کم سے کم 1 روپیہ 2 روپیہ جس پر بھی رضامندی ہو جائے تو وہ سب کے سب مہر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک۔ امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان اسی بات کو اس باب میں بیان کریں گے اور اسی پر استدلال لے کر آئیں گے آیات کریمہ سے اور احادیث سے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان، امام ثوری اور دیگر بہت سارے ائمہ کرام کا قول یہ ہے، بالخصوص امام اعظم کا قول یہ ہے کہ مہر کی اکثر تعداد یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے وہ تو خیر متعین نہیں ہے، بالاتفاق کتنی بھی ہو سکتی ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کروڑوں میں بھی ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ رضامندی جس پر ہو جائے کہ بھئی 1 لاکھ رکھنا ہے تو 1 لاکھ بھی مہر ہو سکتا ہے، 1 کروڑ رکھنا ہے تو 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے رضامندی پر۔ تو کثیر مہر کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن اقل مہر امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ فرمایا، اقل مہر کم سے کم مہر 10 درہم ہوگا، کم سے کم مہر 10 درہم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے میں اس نے 10 درہم مہر متعین نہیں کیا کم سے کم، بلکہ اس نے 10 درہم سے کم متعین کیا، 8-9 درہم یا اس کی قیمت متعین کی، یا 2-4-6 درہم ہی متعین کر لیے، یا یہ کہ بالکل بھی متعین نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ کتنے درہم مہر ہوگا، تو ان تمام صورتوں میں، یا یہ کہ عورت نے کہہ دیا کہ میں بغیر مہر کے اپنا نکاح کر رہی ہوں، میں نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے دے دیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ مہر مثل یعنی اس عورت کی طرح دوسری اس کے گھر کی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کا جتنا مہر ہوتا ہے اتنا مہر واجب ہو جائے گا، جبکہ اس کا مہر ذکر ہی نہیں کیا گیا یا ذکر کیا گیا اور وہ کم ہے، تو مہر مثل واجب ہوگا۔ یا یہ کہ رضامندی ہو جائے کم سے کم 10 درہموں پر، تو کم سے کم 10 درہم امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 10 درہم سے کم اگر کسی نے مہر رکھا تو وہ مہر رکھنا جائز نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کیا، جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہموں سے
کم نہیں ہے، کیونکہ لا مہر اقل من 10 دراہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا بالکل صریح مطلب یہ ہے، صاف ستھرا مطلب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ یہ تو حدیث پاک سے استدلال ہوا۔ آیت کریمہ سے بھی امام اعظم نے استدلال کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد علمنا ما فرضنا علیکم فی ازواجکم، ہم نے یہاں پر علمنا بمعنی قدرنا ہے، یعنی ہم نے مقدر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے وہ جو قد علمنا ما فرضنا علیکم، جو فرضنا ہے نا، ہم نے جان لیا ہے وہ جو کہ ہم نے تم پر فرض کیا ہے، یعنی جو تمہارے اوپر مقدر کر دیا ہے مہر تمہاری بیویوں کے سلسلے میں۔ تو اب اس آیت کریمہ میں کیا مقدر کر دیا یہ تو معلوم نہیں ہو پایا، کتنا مقدر کیا یہ معلوم نہیں ہوا۔ تو بالاتفاق کثرت، اب اس کے دو ہی طرف ہیں، ایک تو اقل مدت، ایک اقل عدد اور ایک اکثر عدد۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں اکثر عدد میں تو سب کا اتفاق ہے، بالاتفاق اکثر عدد متعین نہیں ہے۔ تو اکثر عدد تو بالاتفاق اور اجماع ہونے کی وجہ سے وہ تو یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پر تقدیر کس جہت میں ہوگی؟ جہت عقل میں، اور جہت عقل میں جب تقدیر ہوگی تو اب مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم مہر کتنا ہو وہ اللہ نے مقدر فرما دیا ہے۔ اب مقدر کتنا فرما دیا، اب اس کی توضیح کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی توضیح کی ضرورت۔ تو توضیح ایک تو وہی حدیث پاک اس آیت کریمہ کی توضیح ہو جائے گی کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 درہموں سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ حدیث پاک اس کی تفسیر ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عقل بھی کہتی ہے، ایک عقلی دلیل، عقلی دلیل یہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھیے کسی بھی عضو انسانی کا عوض کم سے کم 10 درہم ہے، کم سے کم 10 درہم ہے۔ 10 درہم ہے، اس کی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ بیٹا اگر کسی شخص نے کسی کی کوئی چیز چرا لی، تو چور نے جو چیز چرائی، تو ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں، تمام فقہا، کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چرائی اور اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے، اگر اس چیز کی قیمت بازار میں 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ ہے، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اب ایسی صورت میں اس آدمی کے، اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو ہاتھ کاٹنا، چونکہ ہاتھ ایک عضو انسانی ہے، اس کو تلف کرنا، یہاں پر عوض کس کو بنایا گیا؟ کم سے کم 10 درہم یا 10 سے زیادہ کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک عضو انسانی کا عوض وہ کم سے کم 10 درہم ہے۔ لہذا یہاں پر بھی نکاح کی صورت میں بھی ایک عضو مرأت یعنی وضع کی پامالی ہوتی ہے اور اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس استعمال کے بدلے میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ عضو انسانی کا عوض کم سے کم 10 درہم ہے، ورنہ تو شریعت بھی 10 درہم سے کم چرانے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عضو انسانی کا عوض کم سے کم 10 درہم ہے۔ اور یہاں پر بھی نکاح کی صورت میں بھی بیوی کا عضو خاص جو جس کو بوزا کہتے ہیں، تو بوزا کا استعمال جو ہے یہ بھی اس کی عضو کو پامال کرنا ہے، جزو انسانی سے فائدہ اور استمتاع کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک جزو انسانی کا عوض وہ کم سے کم 10 درہم ہوگا۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اور کثرت مہر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے
کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا تو نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر ادا کیا تھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 4000 درہم ادا کیا تھا۔ تو اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے نکاح کیا تو انہوں نے 4 لاکھ درہم اس وقت میں مہر میں ادا کیے تھے۔ کہیں پر ہے 1200 درہم کا ذکر ہے، کہیں 12000 درہموں کا ذکر ہے۔ تو ان تمام مختلف روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت عدد مہر کے اندر یہ متعین نہیں ہے، لیکن اقل عدد مہر میں متعین ہے امام اعظم کے نزدیک، اور ہم دلیل سے ثابت کر چکے ہیں، دلیل سے بیان کر چکے ہیں۔ رہا امام شافعی کا کہنا، امام شافعی کہتے ہیں کہ اقل وہ کم سے کم چیز، مثلا 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ 1 درہم 2 درہم، یا کوئی بھی چیز جس پر متعاقدین زوجین راضی ہو جائیں مہر بنانے کو، جس کو مہر بنانے کو راضی ہو جائیں اس کو مہر بننا اور اس پر عقد کا انعقاد کر لینا یہ جائز ہے، یعنی کم سے کم جتنے پر بھی اتفاق ہو جائے اس کو مہر بنانا ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ دلیل میں وہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں جس حدیث پاک کو آپ نے بار بار پڑھا، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحبہ آئیں، اور تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں فرمایا، لیکن ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ جب انہوں نے عرض کی تو سرکار نے بڑی ان کے مہر کے بارے میں بھی پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اسی کو تلاش کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا لوہے کی انگوٹھی کا ذکر آپ نے پڑھا ہے حدیث میں، تو اس لوہے کی انگوٹھی کی قیمت کتنی سی ہو سکتی ہے؟ ایک انگوٹھی اور ایک لوہا، 1 کلو لوہا لگ بھگ 60-65 روپے کا مل جاتا ہے 1 کلو لوہا۔ تو ایک انگوٹھی میں کتنا سا لوہا ہوگا، کتنے روپے کی ہوگی ایک انگوٹھی؟ اندازہ لگا سکتے ہیں، آج 60-65 روپے کا 1 کلو لوہا ہے، تو اب ایسی صورت میں 1400 سال پہلے کتنا کم ہوگا لوہا؟ پھر اس کی ایک انگوٹھی بنوائی جائے تو ایک انگوٹھی کتنے سے پیسے کی ہوگی؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کم سے کم پر نکاح جائز نہیں ہوتا نا تو سرکار یہ نہیں فرماتے وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو تلاش کر کے لے آؤ، یہ سرکار نہیں فرماتے۔ یہ سرکار نے فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقل مہر جو ہے وہ متعین نہیں ہے، اس میں بھی متعاقدین جس پر راضی ہو جائیں اس پر نکاح کرنا جائز ہے، اس کو مہر بنانا جائز ہے۔ یہ امام بخاری کا استدلال حدیث پاک سے اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، باب کا خلاصہ تو ذہن میں آ گیا، لیکن یہ جو حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے اس کا جواب امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان نے شرح معانی الآثار میں یہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر نبی نے جو یہ فرمایا نا کہ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یہ سرکار نے جو فرمایا نا، وہ سرکار مالک کل ہے، وہ مختار کل ہے، اللہ کی جانب سے ان کو اختیار ہے، ان کی خصوصیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے عورتوں کو حلال فرما دیا تھا بغیر مہر کے، کہ نبی کو مہر دینا لازم نہیں تھا کسی عورت کو۔ اگر کوئی عورت سے آپ نکاح فرماتے ہیں تو نبی پر یہ لازم نہیں تھا کہ اس کو آپ مہر دیں، آپ نے خاص کر آپ ہی کے لیے یہ اباحت تھی کہ آپ بغیر مہر کے کسی سے نکاح کر لیں، لیکن کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ مہر دینا چاہیں تو دیں، نہیں دینا چاہیں نہ دیں، اب نبی کو جب مالک کونین بنا دیا، ان کو اختیار دے دیا، تو اب اگر وہ کسی کا نکاح بھی بغیر مہر کے کروانا چاہیں
یا کم سے کم مہر پر اگر نکاح کرنا چاہیں، نبی کرنا چاہیں تو نبی کو تو اختیار ہے، تو وہ یہ ان کے خصائص سے ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا امت کے حق میں۔ اس لیے امام طحاوی نے فرمایا کہ جس حدیث سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے وہ حدیث یا سرکار کا یہ عمل یہ خصائص کے قبیل سے ہے، اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا دوسرے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ 10 درہموں سے کم میں بھی نکاح کرنا جائز ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب باب پڑھتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ، یہ باب ہے اللہ کا یہ فرمان کے بیان میں۔ کیا اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کو ان کے مہر دے دو، عورتوں کو ان کے مہر دے دو، نحلتاً عطا کرتے ہوئے۔ نحلتاً یہ منصوب ہے فعل محذوف کی بنا پر، یعنی نحلتمو نحلتاً، یعنی تم عطیہ کے طور پر ان کو مہر دو۔ ایسے یہ باب ہے اس بیان میں کہ وکثرت المہر، مہر کی کثرت کے بیان میں کہ کتنا زیادہ سے زیادہ مہر ہونا چاہیے، تو میں نے بتا دیا کہ اس کی حد متعین نہیں ہے بالاتفاق۔ وَأَدْنَىٰ مَا يَجُوزُ مِنَ الصِّدَاقِ، اور کتنا کم سے کم مہر ہونا چاہیے اس کے بیان میں، تو کتنا کم سے کم ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ ہم شوافع اور احناف کے مذہب پر گفتگو کر چکے ہیں۔ وقوله تعالیٰ، ایسی یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم ان میں سے یعنی بیویوں میں سے کسی کو بہت سارا مال دے دو۔ قنطار کہتے ہیں مالن کثیرن، یعنی بہت سارے مال دے دو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو بہت سارا مال جو مہر میں عورتوں کو دے دیا ہے تو اس سے پھر واپس کچھ مت لو، یہ اللہ نے فرمایا۔ وقولہ جل ذکرہ، ایسی جل ذکرہ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ کے اس قول کے بیان میں بھی باب ہے، او تفرضوا لہن، یا تم ان کے لیے مقرر کر دو، یعنی عورتوں کے لیے مہر مقرر کر دو۔ وقال سہل، اور حضرت سہل نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتما من حدید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی کی نہ ہو۔ تو ان تمام اس باب سے خاص کر اس حدیث پاک سے حضرت امام بخاری کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم مہر کی بھی تعداد متعین نہیں ہے، کم سے کم کتنا بھی کم بھی مہر متعین کیا جا سکتا ہے۔ اب حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا سلیمان بن حرب، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے قال، انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، تو ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں عن عبدالعزیز، وہ روایت کرتے ہیں عبدالعزیز ابن صہیب سے، وہ روایت کرتے ہیں انس سے، وہ کہتے ہیں ان عبد الرحمن ابن عوف، کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تزوج امرأةً، ایک عورت سے نکاح کیا، علی وزن نواتم، ایک گٹھلی کے وزن کے مقدار پر، یعنی ایک گٹھلی کے وزن پر انہوں نے نکاح کیا۔ اب گٹھلی کوئی بھی چھوٹی سی گٹھلی ہو، مثلا آم کی گٹھلی بڑی ہوتی ہے، اسی گٹھلی کو لے لیتے ہیں، اس گٹھلی کے برابر اگر کسی نے اس پر نکاح کیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا، تو اس سے امام بخاری کا مقصد ہے کہ دیکھیے گٹھلی کے وزن کی مقدار کتنا سا کم ہو گیا تو اس پر نکاح کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 درہم سے کم پر نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، مہر بنانا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امام بخاری اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تزوج امرأة علی وزن نوات، ایک گٹھلی کی مقدار پر انہوں نے کیا کر لیا، عورت سے نکاح کر لیا۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاشۃ العرس، مطلب بشاشۃ العرس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے چہرے پر شادی کی بشاشت اور ہنسمکھی دیکھی۔ فسألہ، تو ان سے پوچھا، فقال انی تزوجت امرأة علی وزن نوات، تو انہوں نے کہا، یعنی سرکار نے پوچھا کہ کتنا مہر دیا تم نے، کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، علی وزن نوات، ایک گٹھلی کے وزن پر۔ وعن قتادہ، فرماتے امام بخاری کے قتادہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تزوج امرأة علی وزن نوات من ذہب، یہ امام بخاری نے دوسری سند سے اسی حدیث کو ذکر کر دیا تاکہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی وضاحت بن جائے، کیونکہ پہلی حدیث میں علی وزن نواتن یہ صرف ذکر تھا، اس میں ذہب یا سونا یا چاندی یا لوہا اس کا ذکر نہیں تھا۔ اب اس دوسری سند سے جو روایت ہے اس میں من ذہبن لفظ موجود ہے، تو یہ پہلے والے کلام کی یا پہلے والی حدیث کی تفسیر بن جائے گی۔ فرماتے کہ اس لیے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں حضرت قتادہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں انس سے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے
तज़व्वज इमरातन के हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने एक औरत से निकाह किया अला वज़न नवातिम मिन ज़हबिन, सोने की एक गुठली पर। अब बेटा सोने की गुठली, अगर सोना ही मुराद है तो सोना गौर करिए, आज 10 दिरहम की कीमत अगर सोने में कन्वर्ट करें तो शायद के 10 दिरहम तो दूर हुए, लेकिन इधर 1 तोला या आधा तोला जो सोना होगा ना, तो आधे तोला सोने के बराबर भी 10 तोला चांदी का इवज नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर मिन ज़हबिन है, सोने की ये गुठली के बाद तो बहुत महंगा हो गया। फिर तो ये कहना कि 10 दिरहम से, इसको हदीस पाक में इस बात पर दलील पेश करना इस हदीस को कि 10 दिरहम से कम पर भी निकाह करना दुरुस्त है, ये कहना फिर सही नहीं होगा। ये तो इस बाब से ही नहीं हो रही गई, बल्कि यहाँ तो सोने का जिक्र है और सोना तो बहुत महंगा है। बाबु तज़वीज अलल कुरान व बिगैरिही सदाक़, ये बाब है इस बयान में कि कुरान पर निकाह करना या मालो दौलत के अलावा कुरान या कोई तालीम वगैरह है उस पर निकाह करना जायज़ है या नहीं है। इसके बारे में भी गुफ्तगू इससे पहले गुजर चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बाद में इसको पढ़ाते हैं इस बाब को।